الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ اسلامک سینٹر ایسٹرن ہاؤسنگ کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، یہ خواہش رکھتے ہوئے کہ بیت اللہ کو خانہ کعبہ بنایا جائے، قبلہ بنایا جائے۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کا چہرہ مبارک پھیرے دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند فرما رہے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو اپنا چہرہ اسی کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر لیا کرو بوقت نماز۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق بات ہے، یعنی سچ بات ہے۔ یہ بہین طور جانتے ہیں کہ ظاہر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور پھر اس کو ری بلڈ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر انہی کی نسل سے یہ یعنی سلسلہ رسالت چلا آ رہا ہے، اور یہ خانہ کعبہ انہی کی یعنی نسل سے چلا آ رہا ہے، اور وہ سب جانتے ہیں، اور یہ سارے لوگ یعنی خصوصاً یہودی اور عیسائی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے خانہ کعبہ، کہ ابھی یہ جیسا کہ آج کل کے یہودی اور عیسائی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ چلا ہے، یا یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے، اور اس طرح سے وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے انہی سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام بھی گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے آ رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جو بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تو جس طرح سے اسلام روز اول سے چلا آ رہا ہے، بالکل اسی طرح سے خانہ کعبہ بھی پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ خانہ کعبے کو حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ تعمیر فرمایا تھا جہاں آج یہ ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ ناپید ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس کو ری بلڈ کیا اسی جگہ جہاں آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو اس طرح تاریخی تواتر سے اور تاریخی حوالوں سے بھی اور بائبل کے بے شمار حوالوں سے بھی یہ بات بالکل پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے خصوصاً ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی یعنی تاریخی حیثیت جو ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں، بائبل کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور زمینی حوالوں سے تو یہ ہے ہی۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے بالکل سینٹر میں بالکل درمیان میں بنایا، پوری زمین یعنی چاروں طرف سے شمال جنوب جس طرف سے بھی اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل زمین کے عین درمیان میں ہے، اور یہ دین اسلام کی سچائی کا زمینی ثبوت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یعنی یہ اہل کتاب یہودی عیسائی بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اگر بیت اللہ سے خانہ کعبے کی طرف قبلہ بنانے کا جو معاملہ ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھیں، یعنی خانہ کعبہ ہو، بیت اللہ ہو مکے کے اندر، یا فلسطین کے اندر یا یروشلم کے اندر یہ بنائی گئی مسجد اقصیٰ ہو، یہ ساری انبیاء علیہ السلام کی یعنی تعمیر شدہ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بخوبی یہ جانتے ہیں اہل کتاب، تاریخی تواتر سے بھی اور اپنی کتابوں کے حوالے سے بھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہاں اللہ تعالیٰ
ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی جس طرح سے یہ حق کو چھپا رہے ہیں کہ توحید کو انہوں نے چھپایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپایا جو ان کی کتابوں کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، اور کئی آیات بے شمار آج بھی اناجیل اربع بلکہ خمسہ انجیل برنباس اور اسی طرح سے تورات، زبور، انجیل یا بائبل کے اندر بے شمار آیات ایسی موجود ہیں، اور جن کو انہوں نے چھپایا ہے بئی طور کہ جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ونس ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، خدا کا ایک ہونا ہے، یہ بخوبی آج بھی موجود ہے یعنی بائبل کے اندر. اور اسی طرح سے آخری نبی کی آمد کا جو معاملہ ہے یہ بھی بائبل کے اندر موجود ہے. تو یہ سارے جو انہوں نے کرتوت کیے، ان باتوں کو انہوں نے چھپایا یا ان کو انہوں نے اس طرح سے ٹرانسلیشن کر کے انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں سے یا ان کے کرتوتوں سے ہرگز غافل نہیں ہے. وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے کے آئیں، جو یہ مانگنا چاہتے ہیں، جو بات یہ پوچھتے ہیں، جو سوال یہ پوچھتے ہیں، ان کو ان کا جواب دے دیا جائے، ہر بات ان کو بتا دی جائے، ما تبعوا قبلتک، تو یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. چنانچہ یہ ایک لحاظ سے یعنی پریڈکشن بھی ہے کہ یہ آج تک یعنی یہ بات جتنے یعنی 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے حالانکہ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا، اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا مل کے، اور یہ ان کو نبی مانتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے جب چاہا اس کو پھر سے قبلہ بنا دیا ہے دوبارہ سے. تو اب یہ ان کو پتہ ہے ساری باتوں کا، لیکن اس کے باوجود یہ اس سے انکاری ہیں کہ یہ نہیں جی، یہ اس کا کوئی یعنی انبیاء علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ابراہیم علیہ السلام سے یا اسماعیل علیہ السلام سے. اور پھر یہ کہ اس قبلے کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے ہرگز کہ کتنی بھی آپ ان کے پاس دلیلیں لے کے آئیں. چنانچہ آج بھی اتنی صدیاں بیت چکی ہیں، یہ لوگ اسی طرح سے ہٹ درمی پر جمے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل نہیں مانتے ہیں خانہ کعبے کو یا بیت اللہ شریف کو جس طرح سے کہ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ یہ تو اولین وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں یا بائبل میں بھی ہے. قرآن میں اس طرح سے ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ اولین مسجد ہے اللہ کی سب سے پہلی جو زمین کے اوپر بنائی گئی تھی. اور یہ بات بائبل کے اندر بھی موجود ہے، فاران کا تذکرہ موجود ہے، ان پہاڑوں کا تذکرہ موجود ہے، مکے کا تذکرہ، بکے کا تذکرہ موجود ہے جو پرانا نام ہے مکے کا. تو یہ ساری باتیں بائبل کے حوالے سے بھی موجود ہیں. یہ ساری باتیں اپنے پاس سے وہ جو ان کے پاس موجود ہیں ان کو جب نہیں مانتے تو ہماری کب سنیں گے وہ. تو اس لیے یہ ایک پریڈکشن ہے ان کے حوالے سے، یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے، اہل کتاب کے حوالے سے، کہ ما تبعوا قبلتک، کہ ان کے پاس کتنی بھی آپ نشانیاں لے کے آئیں گے، کتنا بھی ان کو منوانے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے ہیں اس بات کو. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اب آپ بھی ان کے قبلے کی یعنی وہ نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے ان کے قبلے کو. چنانچہ ہم جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبے کی طرف منہ کیا، قبلہ بنایا، ہم سارے مسلمان آج تک اسی طرف منہ کر رہے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ان کے سیکٹیرین گروپس جو ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں بیچ میں جو بھی ہیں مختلف، ان کے بھی اپنے یعنی مختلف آراء ہیں قبلے کے بارے میں. وہ بھی ایک یعنی پیج پر جمع نہیں ہیں، یا ایک ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے قبلے کے بارے میں بھی. تو ان کے اپنے جو گروپس ہیں وہ بھی اس بارے میں، قبلے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کے حامل ہیں، اور اپنی یعنی رائے رکھتے ہیں سب لوگ. ظاہر ہے جب ایک چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی اور ہر ایک گروپ اپنی طرف سے وہ اس کو جو ہے وہ یعنی پیش کرے گا، تو اس طرح سے ہی ہوگا. پھر وہ ہر ایک اپنا اپنا یعنی قبلہ بنائے گا، اپنی اپنی آراء پیش کرے گا.
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اس کا علم آ چکا ہے، تو آپ یقیناً ظالموں میں آپ کا شمار ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اتنی واضح ہدایات آپ سب کو مل چکی ہیں قبلے کے بارے میں کہ اب کی جو ہے وہ قبلہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے خانہ کعبے کو یا بیت اللہ کو بنا دیا ہے، تو اب اسی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اب ان لوگوں کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ چنانچہ ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف سے ایسی ایسی آراء، ایسی حجتیں پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک گروپ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح سے تو بات نہیں ہوتی، بات تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کی کتاب میں جس طرح سے ہے اس کو اسی طرح سے مانا جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی بخوبی جانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اس آیات کی تفسیر میں مختلف یعنی مفسرین نے جو بھی تفسیریں کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس خانہ کعبے کو بھی یہ اسی طرح سے جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی یہ خانہ کعبہ، اس کا بننا، بیت اللہ شریف کا قبلہ بننا جو ہے ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ان کو اب پتہ چلا ہو کہ یہ بھی کوئی مسجد ہے، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا یا کسی پیغمبر نے اس کو بنایا تھا تو ان کو ابھی جو ہے کسی نے بتایا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو تاریخی تواتر سے، انبیاء علیہ السلام کے حوالوں سے، بائبل کے حوالوں سے پتہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ اسی طرح سے چلا آ رہا ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ یعنی اہل کتاب یہودی عیسائی بائبل کے حوالے سے بھی بخوبی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ اپنے بیٹوں کو ان کو پہچاننے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور ان کو پتہ اور یقین ہے اسی طرح سے جیسا کہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، چاہے ہزاروں یا سینکڑوں کے اندر بندے کا کسی کا بیٹا جو ہے ان کے اندر کھڑا ہو تو وہ اس کو پہچاننے میں ذرا دقت یعنی اس کو پیش نہیں آتی، کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے اس کو وہ بخوبی جانتا پہچانتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ اہل کتاب اس خانہ کعبے کو بھی جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ اس بات کا ثبوت آج بھی بائبل کے اندر بے شمار آیات کی صورت میں موجود ہے، اور چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے مدینہ کے اندر، اور وہ مسلمان جب ہوئے، شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں شروع میں ہی، تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے اس آیت کے بارے میں، اور یہ آیت قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ آئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی عیسائی، یہ ان کو بخوبی جانتے ہیں، اس نبی کو اس طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن ان میں کے کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہے کہ یہ چھپا رہے ہیں۔ ظاہر ایک چیز جو ہے اتنی حمیدہ ہو، اتنی واضح ہو، اتنی کلیئر ہو، اور بار بار اس کا تذکرہ موجود ہو، یعنی تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، تو پھر اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر میں جو یہ بار بار قرآن میں آئی ہے آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا کہ میں ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو انتظار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ تشریف لا رہے تھے ہجرت کر کے مکے سے مدینے، تو میں بھی جو ہے وہ انتظار میں تھا، اور میں نے دور سے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں یعنی اس طرح سے ان کو پہچان گیا اور اتنا متاثر ہوا کہ میں یعنی فرط محبت یا خوشی سے جو ہے درخت سے نیچے آ گرا، اور میرے منہ سے خوشی کے کیا الفاظ نکلے کہ ان کو دیکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، کہ جب میں نیچے درخت پر آیا گرا تو میری پھوپھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جب میرے منہ سے ایسے الفاظ سنے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس طرح سے خوشی کے الفاظ بول رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بدبخت تو یہودیوں کا اتنا بڑا عالم ہے،
تو مسلمانوں کے نبی کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے، تو ان یہودیوں کا کیا بنے گا؟ بہرحال وہ ان کا ایک طویل واقعہ ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف یعنی وہ گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو یعنی یہودیوں کو میرے ابھی اسلام لانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور میں آپ کو پہچان چکا ہوں کہ آپ اللہ کے وہی سچے نبی ہیں۔ میں کافی عرصے سے آپ کو واچ کر رہا تھا، اور جب اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو بالکل مجھے کوئی شک نہیں رہا اس بارے میں کہ آپ وہی سچے رسول ہیں اللہ کے، جن کا تذکرہ ہم تورات میں پڑھتے چلے آ رہے تھے، لوگوں کو بتاتے چلے آ رہے تھے۔ تو اب مجھے تو بالکل کوئی شک شبہ نہیں رہا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان یہودیوں کو بھی ہدایت ملے، تو میں ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، اور آپ یہودیوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں، تاکہ ان کی بھی کوئی ہدایت کا سامان بن جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب وہ تو ہمارے یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ میں نے کہا جی وہ اگر مسلمان ہو جائے تو وہ تو ہمارا امام ہے، ہمارا عالم ہے اتنا بڑا، تو پھر کون سا شک رہ جائے گا؟ تو ادھر سے نکل کے آئے حضرت عبداللہ بن سلام، انہوں نے کہا کہ یا معاشر یہود، اے یہود کی جماعت، یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم تذکرہ پہلے پڑھتے چلے آ رہے تھے، ہم تمہیں بتاتے چلے آ رہے تھے، ہمارے بڑے پڑھتے بتاتے چلے آ رہے تھے۔ چنانچہ یہ وہی نبی ہیں، آخری نبی، جن کا تذکرہ ہمیں یعنی ہم لوگوں کو بتاتے چلے آ رہے تھے، تو تم ان پر ایمان لے آؤ، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور ہم انہی کے ہی منتظر تھے۔ تو جناب وہ کہنے لگے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، تم فلاں ہو فلاں ہو۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر سے یعنی انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں نے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے کوئی شک نہیں رہا، کیونکہ اس آیت میں یہ ہے کہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں ایسے نبی کو، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آسانی کے ساتھ، زیادہ یقین کے ساتھ آپ کو پہچان لیا، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھ رکھا تھا، اور جو صفات، نشانیاں، اور جو باتیں اور جو واقعات میں نے پڑھ رکھے تھے وہ سارے تو پورے ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر میرے لیے کون سی شک کی گنجائش رہ سکتی تھی؟ تو لہٰذا یہ جو اللہ رب العزت نے بار بار ان باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یعلمون انہ الحق من ربہم، کہ یہ اہل کتاب ان ساری باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سچ ہیں، مگر وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر یہ جو اہل کتاب میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے ان باتوں کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی سرشت کی بدبختی ہے جو ان پر غالب آ رہی ہے، وگرنہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے۔ آگے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہو چکا ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہیں، ان کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بالکل پورے یقین اور تیقن کے ساتھ تم ان کو مانو، اس لیے کہ یہ اللہ کی وہ آیات ہیں کہ جن کے بارے میں جن لوگوں نے بھی بدبختی کی ہے تو ان کا یہ چھپ نہیں سکا، ان سے بھی ان کے خود اپنے لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ چنانچہ بے شمار ایسے یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے کہ انہوں نے جب قرآن کو پڑھا تو ان کو حقیقت کا حال معلوم ہوا۔ چنانچہ آج بھی بے شمار دنیا عیسائیت بظاہر عیسائیت ہے لیکن وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، یعنی دہریے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تثلیث کو نہیں مانتے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبے، الحق من ربک، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، سچ بات ہے، فلا تکونن من الممترین، تو تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو ہر ایک کے لیے ایک یعنی جہت قبلہ ہے،
قبلے کی طرف منہ کرنے کا یعنی جہت ہے، فاستبقوا الخیرات، تو تم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں آ لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تم اس کے سامنے ہو، تم کہیں بھی ہوگے اللہ کے سامنے ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تم جہاں سے بھی نکلو، جدھر سے بھی نکلو، جس طرف بھی تم، یعنی تم شمال میں ہو، تم جنوب میں ہو، تم مشرق میں ہو، تم مغرب میں ہو، تم جدھر بھی ہو، اپنا چہرہ تم نے مسجد حرام کی طرف کر لینا ہے نماز کے وقت۔ اب یہ قبلہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبے کو بنا دیا ہے، اور اب امریکہ والے ہوں، انڈونیشیا والے ہوں، جاپان والے ہوں، رشیا والے ہوں، افریقہ والے ہوں، کہیں بھی کوئی رہتا ہو، ان سب کا جو ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام، اب مسجد حرام کی طرف ہی سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے ذہن و گمان میں کیا ہے، کیا تم سوچتے ہو، کیا تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، لہٰذا تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے کلیئر رکھنا ہے، اور اخلاص اسی کا نام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا تھوڑا سا عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو بندہ اپنے دل و دماغ کو بھی پاک صاف رکھے، یہ نہیں کہ اپنا ظاہر صرف پاک صاف رکھے، اس کے وہم و گمان میں بھی جو باتیں ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں میں چلتے ہوئے جو خیالات ہیں ان کو بھی اللہ بخوبی جانتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب تم کہیں سے بھی نکلو، کہیں سے بھی آؤ، شمال سے، جنوب سے، پورب سے، پچھم سے، شمال، مشرق سے، مغرب سے، کہیں سے بھی تم ہو، تم نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبے کی طرف کر لینا ہے، خصوصاً نماز کے وقت اس کو قبلہ بنانا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم کہیں بھی ہو تم اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو، اس لیے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کسی قسم کی حجت نہ رہے، کیونکہ ایک تو یہ اللہ کی حکمت بھی تھی کہ اللہ نے اس کو خانہ کعبہ بنانا تھا، خانہ کعبے کو یعنی بیت اللہ شریف کو قبلہ بنانا تھا، اور دوسرا یہ کہ کسی کے لیے کوئی یہ نہ رہے یہودی یا عیسائی وہ کہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یا ادھر کرتے ہیں یا ادھر، تو یہ اللہ کی حکمت اور اس کے راز اور سیکرٹس ہیں کہ اللہ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگ تم پر کسی قسم کی حجت قائم نہ کر سکیں، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو تم ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتوں کا اتمام کروں تمہارے اوپر، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ، یعنی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اتمام اور اللہ کی طرف سے ہدایت اسی وقت ملے گی ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں یعنی بلا چون و چرا اس کا حکم مانیں گے۔ اللہ نے جب نماز کے اندر حکم دے دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فوراً قبلے کی طرف منہ پھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے آپ کے فالوور صحابہ کرام تھے سب نے اسی ٹائم یعنی خانہ کعبے کی طرف، بیت المقدس سے خانہ کعبے کی طرف منہ پھیر لیا۔ تو اس کا نام ہے کہ جب ہی جس حال میں بھی اللہ کا جو حکم آ جائے
تو اس وقت اللہ کے حکم میں کوئی چون و چرا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہے کہ نماز کا جب ٹائم آ جائے، اذان ہو جائے، جب اللہ کی طرف سے نماز کے لیے اعلان کیا جائے، حکم دیا جائے کہ آؤ نماز کے لیے، تو اس میں پھر یہ چون و چرا، اس کے اندر پھر طرح طرح کی حیل و حجت اور اس طرح کے ہیلے بہانے اور عذر اور یہ اور وہ فلاں فلاں فلاں، یہ ایمان کے بالکل منافی ہے۔ اگر ہدایت یاب ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دنیا آخرت کی حاصل کرنا ہے، تو پھر بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے اللہ کے تمام احکامات میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہو، چاہے وہ روزے رکھنا ہو، چاہے وہ حج زکوٰۃ حلال حرام سچ جھوٹ جو معاملات ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بلا چون و چرا، بلا حیل و حجت اور بغیر کسی عذر کے ماننا ہے، جس طرح سے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تب یعنی یہ نعمت جو اللہ نے فرمایا کہ لِأُتِمَّ نعمتی علیکم، تاکہ میری نعمت تمہیں مل سکے، اور پوری نعمت لِأُتِمَّ، مکمل نعمت کے تم حقدار بن سکو، دنیا آخرت کی جو نعمتیں ہیں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یاب ہو سکو۔ یعنی ہدایت تبھی آپ کو ملے گی جب آپ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی عذر کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دیں گے، اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جائیں گے، تو پھر آپ اللہ کی نعمت کے بھی مستحق بنیں گے، اور پھر آپ جو ہیں وہ ہدایت یاب بھی ہوں گے۔ یہ جو آج ہماری پوزیشن ہے مسلمانوں کی، وہ یہ ہے جناب کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں۔ ہم کچھ باتیں تو اسلام کی فالو کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں باقی دوسرے لوگوں کی کر رہے ہیں۔ تو یہ یعنی اتمام نعمت کے لیے کافی نہیں ہے، یہ اتمام یعنی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کو دنیا آخرت کی لینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا یہ جو درس قرآن ہے، یہ قبلے کی یعنی تحویل سے متعلق تھا، لیکن اس میں جو خاص سبق کئی حوالے سے ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دنیا اور آخرت کی حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بلا چون و چرا، بغیر کسی عذر کے اپنانا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور یقیناً جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا آخرت کی ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی اور اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ہماری اس سوسائٹی پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔